أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین جماعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی اور کامیابی و کامرانی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھا جائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر چلا جائے، اور یہ عقیدہ اور یقین اپنے دل و دماغ میں راسخ اور مضبوط کیا جائے کہ اللہ رب العالمین جو عرش پر لیکن اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ ہے اور اپنی ساری مخلوقات کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا اور جانتا ہے، کسی بھی انسان کا کوئی عمل، کوئی فعل، اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ اور قول، حتیٰ کہ اس کے دل میں آنے والے خیالات اور دماغ میں پنپنے والے افکار بھی رب کائنات کے علم سے باہر نہیں ہیں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اجالے اور اندھیرے کا فرق ہم انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے، مخلوقات کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن خالق کے لیے اندھیرے اور اجالے میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح وہ کائنات کی ایک ایک چیز کی حرکت کو دن کے اجالے میں جانتا ہے،
ویسے ہی وہ رات کے اندھیرے میں بھی جانتا ہے۔ رات کی تاریکی اور اندھیرا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو جب ہمارا خالق و مالک اتنی عظیم قدرت اور علم کا مالک ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو ہمہ وقت ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمارے عمل میں، ہمارے قول میں جلوت اور خلوت میں کوئی فرق نہ ہو، دن کے اجالے اور رات کی تاریکی میں کوئی فرق نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دن کے اجالے میں کوئی کام کرتے ہوئے ڈریں، لیکن رات کی تاریکی میں وہ عمل کرنے سے ہمیں کوئی نہ روک سکے۔ لوگوں کے سامنے تو ہم کسی کام کو انجام دیتے وقت، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے وقت بڑے خشوع اور خضوع کا اظہار کریں، لیکن اگر ہم تنہا اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، ہم رات کی تاریکیوں میں نماز پڑھ رہے ہوں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں، تو ہمارے عمل میں فرق آ جائے، ہمارے خشوع اور خضوع میں فرق آ جائے، ہماری کسی اور عمل میں فرق آ جائے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، رب کائنات کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھا، اور دنیا میں کوئی انسان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ آنکھ اس لائق نہیں ہے کہ رب کائنات کا دنیا میں رہتے ہوئے دیدار کر سکے۔ ہاں، ایک وقت آئے گا اہل ایمان کو، موحدین کو، اہل جنت کو اپنے رب کا دیدار ہوگا، اور یہ مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ حدیث رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے رات کی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس کو دیکھنے میں۔ ایسے ہی ایمان والے، موحد، اللہ کی توحید پر دنیا سے جانے والے، جنت کے مستحقین اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ لیکن دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کو ایک چیز سکھائی گئی، ہم کو ایک ادب سکھایا گیا، اور وہ یہ کہ اگر تم عبادت کرو تو اس طرح سے گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے، اور اگر یہ عقیدہ، یہ جذبہ، یہ فکر تمہارے اندر پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم اس چیز کا تو یقین رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو عبادت تم انجام دے رہے ہو، جو رکوع اور سجدے کر رہے ہو، اس حالت کو وہ خالق کائنات، وہ عرش پر مستوی ذات تم کو ضرور دیکھ رہی، تم اس کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ اور جب ایسا ہوگا، یہ عقیدہ آدمی کے اندر ہوگا، تو آدمی کی جلوت اور خلوت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایک مومن، ایک مسلمان، اللہ کی توحید کو ماننے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنے والا، اللہ کو عالم الغیب والشہادہ تسلیم کرنے والا، رب کائنات کو علیم و خبیر اور سمیع و بصیر تسلیم کرنے والا، اس کے یہاں پھر یہ ہوگا کہ اگر دن کے اجالے میں بھی ہے تب بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، رات کی تاریکی میں ہے تب بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، لوگوں کے سامنے ہے تب بھی وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے ڈرتا ہے، اور اگر وہ اس عالم میں ہے کہ وہ برائیاں کر سکتا ہے، برائیاں اس کے سامنے ہیں، شیطانی راستوں پر چلنے کے امکانات ہیں، اس کو بہکانے کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کے باوجود، لوگوں کے نہ دیکھنے کے باوجود، رات کی تاریکی کے باوجود، لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہونے کے باوجود، وہ یہ سمجھتا ہے کہ رب کائنات اس کو دیکھ رہا ہے، خالق ارض و سماوات اس کو دیکھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ برائیاں کرنے سے رک جاتا ہے۔
اور اگر کسی آدمی کے یہاں یہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو وہ معصیت نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے تو وہ نافرمانیاں نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے تو وہ چوریاں نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے تو بدکاریوں سے باز رہتا ہے، لوگوں کے سامنے تو وہ بڑے اچھے انداز میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، لیکن جب وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو چوریاں بھی اس کے یہاں پائی جاتی ہیں، ڈکیتیاں بھی اس کے یہاں پائی جاتی ہیں، غلط کام بھی اس کے یہاں پائے جاتے ہیں، غلط کاریاں بھی اس کے یہاں پائی جاتی ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کرنا بھی اس کے یہاں پایا جاتا ہے، قتل و خوریزی بھی اس کے یہاں پائی جاتی ہے، قتل و خوریزی کے آرڈر دینا اور اپنے گرگوں کو بھیجنا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کریں، یہ بھی اگر پایا جاتا ہے تو ایسا شخص سمجھ لے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ مسلمان ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ مومن ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ رات کی تاریکی میں جو ہم کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لہذا دن کے اجالے میں لوگوں کی نظروں کے سامنے کیے جانے والے اعمال اور کیے جانے والی نیکیاں اس کے کام آئیں گی، تو وہ اپنا رویہ درست کرے، اپنے حالات درست کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خلوت میں محرمات سے نہیں بچتا، جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے پر برے کاموں سے نہیں بچتا، جو رات کی تاریکیوں میں غلط کاریوں سے نہیں بچتا، اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، آپ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر نہیں چلتا، وہ یاد رکھے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ جیسا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر واضح ہوں گی، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ذرات بنا دے گا، ذرات بنا کر اڑا دے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں تو ہمیں کہ جن کی نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کو ذرات بنا دے گا، اڑتے ہوئے ذرات۔ آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم انجانے میں ایسے لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، ہماری نیکیاں بھی ضائع نہ ہو جائیں، ہماری نیکیاں بھی برباد نہ ہو جائیں، ہمارے اعمال صالحہ بھی کہیں ذرات کی طرح اڑ نہ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، یہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری قوم سے ہوں گے، یہ بھی نمازیں پڑھیں گے، یہ بھی اچھے کام کریں گے، لیکن جب خلوت میں محرمات کے ارتکاب کا ان کو موقع ملے گا تو اس سے باز نہیں آئیں گے۔ جب خلوت میں، تنہائی میں، رات کی تاریکیوں میں، لوگوں کی نظروں سے دور اگر ان کو غلط کاموں کے کرنے کا موقع ملے گا، غلط کاریوں کا موقع ملے گا، نافرمانیوں کا موقع ملے گا، اللہ کی معصیت کے ارتکاب کا موقع ملے گا تو وہ کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی مفہوم یہ نکلا کہ جو لوگ موقع ملنے پر، تاریکیوں میں نظروں سے اوجھل ہونے پر لوگوں کی، اگر ان کو مواقع ملے شیطانی راستوں پر چلنے کے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انجام دینے کے، تو وہ اس میں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ لوگوں کی نظروں کے سامنے تو بڑے پارسا، لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک، لوگوں کے سامنے تو بڑے متقی، لوگوں کے سامنے تو یہ کہ بڑے پرہیزگار، لیکن جب رات کی تاریکی آتی ہے تو وہ شیطان نما بن جاتے ہیں،
शैतानी अमाल अंजाम देते हैं, वो काम करते हैं कि जो अल्लाह के बताए हुए नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नहीं। और जो ऐसा करे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन रब्बे कायनात उनकी पहाड़ों जैसी नेकियों को भी मलिया मेट कर देगा, बर्बाद कर देगा, जाय कर देगा, जर्रात की तरह वो उड़ जाएंगी और उनका कोई वजन नहीं होगा। तो अगर अपनी नेकियों को महफूज रखना है, अपने अच्छे कामों को महफूज रखना है, तो एक मोमिन, एक मुसलमान, एक मुवहिद और एक सुन्नते रसूल का मुत्तबे और इत्तिबा का दावा करने वाला ये सोच ले कि उसके जलवत और खलवत में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से वो अपने रब से, अपने खालिक और मालिक से दिन के उजाले में डरता है, इसी तरीके से वो रात की तन्हाई में डरे। चाहे दुनिया उसको देख रही हो या कोई उसको ना देख रहा हो, लेकिन वो यकीन रखे कि रब्बे कायनात तो उसको देख रहा है, वो समीअ व बसीर उसको देख रहा है, उससे कोई चीज कोई चीज उससे छूट नहीं सकती। जैसा कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने का एक वाकया बयान किया जाता है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे थे, उम्मत का हाल जाने, कैसे लोग रहते हैं, क्या है क्या नहीं। एक घर से आवाज आती है कि दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी इनकार करती है, माँ कहती है कौन इस वक्त देख रहा। खलीफा का ऑर्डर है कि मिलावट की चीजें ना बेची जाएं, लेकिन खलीफा तो इस वक्त देख नहीं रहे। लेकिन वो लड़की, जवान लड़की अपनी माँ को जवाब देती है कि खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु तो वाकई नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो रब्बे अर्ज़ो समावात तो देख रहा, वो समीअ व अलीम तो देख रहा, वो खबीर और बसीर तो देख रहा है। उसकी नजरों से कौन ओझल है, उसके इल्म से कौन निकला हुआ है, उसकी जानकारी से कौन अलग है, उसके इल्म में तो सब कुछ है। तो जब तक ये अकीदा नहीं होगा, ये यकीन नहीं होगा, ये फिक्र नहीं होगी कि जलवत और खलवत में कोई फर्क ना हो, और तब तक आदमी की नेकियां उसके काम नहीं आएंगी। और अगर जलवत में नेकियां और खलवत में बुराइयां, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों के अमाल बर्बाद हो जाएंगे, ज़ाय हो जाएंगे। इसी तरीके से नेकियों के अमाल ज़ाय और बर्बाद होने का एक जरिया और है, एक सबब और है, और वो है सलाते असर की अदम अदायगी। नमाज मुसलमान के लिए जरूरी, और अगर मैं ये कहूं तो बेजा नहीं होगा कि अगर नमाज नहीं तो मोमिन नहीं, अगर नमाज नहीं तो मुसलमान नहीं। मुसलमान होने के बाद, ईमान लाने के बाद इस्लाम का ये ऐसा रुकन है कि जो लोगों की हालत इस एतबार से नहीं देखता कि ये मुसलमान, ये मोमिन, अपने आप को मोमिन कहलाने वाला, किताब और सुन्नत पर ईमान का दावेदार, हालत इकामत में है या हालत सफर में। इस्लाम ये नहीं देखता कि इस्लाम का दावा करने वाला गरीब है या मालदार। इस्लाम ये नहीं देखता कि इस्लाम का दावा करने वाला, अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहलाने वाला, बीमार है या तंदुरुस्त। इस्लाम का ये रुकन एक घर पर रहने वाले के लिए भी जरूरी, सफर में जाने वाले के लिए भी जरूरी, लखपति और करोड़पति के लिए भी जरूरी है, और एक गरीब नादार मिस्कीन आदमी के लिए भी जरूरी है, एक तंदुरुस्त आदमी के लिए वाजिब और जरूरी है, और एक बीमार आदमी के लिए भी जरूरी और वाजिब। नमाज से किसी को छुटकारा नहीं, नमाज से किसी को रुस्तगारी नहीं है। अगर वो मोमिन है, मुसलमान है, तो उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी, वरना फिर क्या।
پھر کس بات کا ایمان، کس بات کا اسلام، کیسے مسلمان اور غیر مسلمان میں پہچان کیا ہوگی؟ پہلے لوگ داڑھی کو سمجھتے تھے کہ داڑھی صاحب علامت ہے، اب آج کل تو فیشن میں اس کی بھی کوئی پہچان نہیں رہی۔ آج تو لوگ سب فیشن میں داڑیاں رکھ رہے ہیں، اب تک مسلمان بھی رکھ رہا ہے، غیر مسلم بھی رکھ رہا ہے، کیا پہچان بنے گی؟ تو پہچان یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز کی۔ نماز سے پتہ چلے گا کتنا ایمان ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا رب کی بات کو مانتا ہے، کتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا۔ فرمایا اللہ نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، لوگوں نماز کی حفاظت کرو، نماز کی محافظت کرو، نماز کو مت چھوڑو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی صلاۃ عصر اور نماز عصر کی حفاظت کرو، اور وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والوں کے ساتھ، خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی ایک مومن، ایک مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا اگر واقعی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اگر واقعی وہ اپنے رسول سے محبت کرتا۔ اور ہم نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ پڑھیں، کہتے رہے ہم اللہ سے بہت ڈرتے۔ اگر ڈر ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ کون سا ڈر ہے؟ ایک آدمی آگ سے ڈرتا ہے لیکن کبھی آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا، آگ کے پاس لے جا کر ہاتھ کو کھینچ لیتا۔ ایک آدمی کو بجلی کا شارٹ لگنے سے ڈر کہ بجلی کے تار کو چھوئے گا تو اس کو پریشانی ہوگی۔ کوئی بھی صاحب عقل آدمی بجلی کا ننگا تار نہیں چھوتا۔ سانپ جا رہا ہو، کوئی آدمی جان بوجھ کر سانپ کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، ڈرتا ہے اس سے۔ رب سے اگر ہم ڈرتے ہیں تو رب کے احکام پر عمل کیوں نہیں؟ رب کائنات نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کی وجود کو واجب قرار دیا گیا، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں بیان کی گئی، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے جلانے کا ارادہ فرمایا کہ یہ چاہتا ہے ایسے لوگوں کو کہ گھروں کو جلا دو۔ سوچیں، اور اگر پھر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا واقعی ہم اللہ سے ڈرتے؟ کیا واقعی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے؟ آج اگر ہمارا کوئی عزیز دنیا سے جائے، ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جس سے ہم محبت کرتے ہیں، آخری وقت میں جب وہ جو وصیت کر کے جاتا ہے، جو وہ کہہ کر جاتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کم سے کم آخری وصیت کو پورا ہی کر دیں ورنہ ہماری محبت کا کیا مطلب؟ ہم نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں نماز کے بارے میں جو کہتے رہے، جو آپ ترغیب دیتے رہے، جو حکم دیتے رہے، جو آپ لوگوں کو بتاتے رہے، وہ تو ہے ہی۔ ساتھ میں وہ حدیث بھی دیکھیں کہ آخری وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ ہمیں محبت ہے نا اپنے رسول سے؟ اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے ساتھ رسول کی حقیقی معنوں میں محبت کے بغیر کسی کا آخرت میں بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ نبی کی آخری وصیت، مرض الموت کی وصیت، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو قائم کرتے رہنا، لوگوں نماز کو پڑھتے رہنا، لوگوں نماز کو مت چھوڑنا۔ ہم مومن اور مسلمان 8 دن کی نماز پڑھنے والے، 8ویں دن جمعے کے دن حاضر ہونے والے، بقیہ ساری نمازوں کو ہم ملیاں بیٹھ کر دینے والے، لپیٹ لپاٹ کر رکھ دینے والے، ہم اپنے دل میں غور کریں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ کیا واقعی ہمیں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ آخری وصیت آپ کی، آخری فرمان آپ کا، لوگوں نماز
پڑھتے رہنا، لوگوں نماز کو مت چھوڑنا۔ کیا واقعی ہم نے اس کو یاد رکھا ہے؟ اگر نہیں تو یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ اپنے رسول سے ہمیں محبت نہیں، اور اگر محبت ہے تو 5 وقتہ صلوات کو ادا کریں، مسجدوں میں آئیں، رب کے سامنے کھڑے ہو 5 وقتہ صلوات ادا کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کی محافظت کا حکم دیا، اور خاص طور سے عصر کی نماز کا حکم دیا، اور جو آدمی عصر کی نماز کو چھوڑ دے اس کے اعمال ضائع، اس کے اعمال برباد۔ صحیح مسلم کی روایت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک العصر فقد حبط عملہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع، اکارت اور برباد۔ ہم کو کہاں یاد؟ ہم تو ابھی مسجد سے نکلیں گے، کب عصر آتی ہے کب مغرب آتی، ہم کو کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں، ہمارے اسلام میں کوئی کمی نہیں، محبت رسول میں کوئی کمی نہیں، محبت الہی میں کوئی کمی نہیں۔ بزرگوں، دوستوں، خواتین اور نوجوانوں، سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال برباد ہو گئے، اس کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ نیکیوں کی بربادی کا ایک اہم سبب ہے عصر کی نماز کو چھوڑ دینا۔ ہم کو کہاں یاد ہے؟ اب ہم سوچیں، اپنی نیکیاں برباد کرانا چاہتے ہیں، ضائع کرنا چاہتے ہیں، یا نیکیوں کا بیلنس برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ رب کائنات ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جلوت و خلوت میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ اطاعت الہی کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں نمازوں کی محافظت اور خاص طور سے عصر کی نماز کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔